نواب صدیق حسن خان اپنی تفسیر فتح البیان میں لکھتے ہیں کہ اس جگہ رفع سے مراد رفع روحانی ہے جو موت کے بعد ہوتا ہے، ورنہ یہ محظور لازم آتا ہے کہ وہ نبی مرنے کے لیے زمین پر آوے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ افسوس ان لوگوں کو کہ آیت انی متوفی کا و رافعوں کا میں یہ معنی بھول جاتے ہیں، حالانکہ اس آیت میں پہلے متوفی کا لفظ موجود ہے اور بعد اس کے رافعوں کا۔ پس جبکہ صرف لفظ رافعوں کا میں معنی موت لیے جا سکتے ہیں تو متوفی کا اور رافعوں کا کے معنی کیوں موت نہیں ہیں؟ پھر آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ قطعی اور یقینی یہی امر ہے کہ حضرت مسیح بجسد العنصری آسمان پر نہیں گئے بلکہ موت کے بعد آسمان پر گئے ہیں۔ بھلا ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا موت کے بعد حضرت یحییٰ اور حضرت آدم اور حضرت ادریس اور حضرت ابراہیم اور حضرت یوسف وغیرہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے یا نہیں؟ اگر نہیں اٹھائے گئے تو پھر کیوں کر معراج کی رات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو آسمانوں میں دیکھا؟ اگر اٹھائے گئے تو پھر ناحق ابن مریم کی رفع کے کیوں اور طور پر معنی کیے جاتے ہیں؟ تعجب کہ توفی کا لفظ جو صریح وفات پر دلالت کرتا ہے جا بجا ان کے حق میں موجود ہے، اور اٹھائے جانے کا نمونہ بھی بدیہی طور پر کھلا ہے، کیونکہ وہ انہیں فوت شدہ لوگوں میں جا ملے جو ان سے پہلے اٹھائے گئے تھے۔ اور اگر کہو کہ وہ لوگ اٹھائے نہیں گئے تو میں کہتا ہوں کہ وہ پھر آسمان میں کیوں کر پہنچ گئے؟ آخر اٹھائے گئے تبھی تو آسمان میں پہنچے۔ کیا تم قرآن شریف میں یہ آیت نہیں پڑھتے؟ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا؟ کیا یہ وہی رفع نہیں ہے جو مسیح کے بارے میں آیا ہے؟ کیا اس کے اٹھائے جانے کے معنی نہیں ہیں؟ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ؟ بس یہ نہ صرف عقلی دلائل ہیں بلکہ قرآن کے صحیح فہم و ادراک سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ثابت فرمایا۔ ایک صاحب جو اپنے آپ کو بڑا عالم دین کہتے ہیں، ان کا پہلے میں ایک دفعہ ذکر کر چکا ہوں MTA کے حوالے سے، جو یہ ماننے کو تیار نہیں کہ رفع جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے۔ ہمارے ایک احمدی نوجوان جب ان سے انٹرویو لینے گئے تھے تو اسے انہوں نے کہا، یہ جو باتیں کہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ میں تمہارے علماء سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں، اور مرزا صاحب کی کتابیں میں نے بہت پڑھی ہیں، اور خلاصہ یہ تھا کہ حضرت مرزا صاحب کی تحریریں مجھے قائل نہیں کر سکیں اس بارے میں۔ تو ہدایت دینا تو خدا تعالیٰ کا کام ہے۔ اگر ابو جہل اور بہت سے سرداران مکہ جو تھے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اگر نور نہیں دیکھ سکے یا قرآن کریم کی تعلیم کو ایک شاعرانہ کلام کہتے رہے تو وہ ان کی عقل کا قصور اور ان کی بدقسمتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی شان میں تو اس سے کوئی حرف نہیں آتا، کیونکہ جن کو اللہ تعالیٰ نے فراست نور عطا فرمایا، جن کی فطرت صحیح تھی، انہوں نے قبول کیا۔ بس اگر آپ کے غلام کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے تو یہ بھی کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں ہر ایک جگہ رفع سے مراد رفع روحانی ہے۔ بعض نادان کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں یہ آیت بھی ہے کہ رفعناہ مکانا علیہ۔ یہ تو مثال دی تھی نواب صدیق حسن خان کی کہ انہوں نے اس کو رفع روحانی قرار دیا، لیکن مسلمانوں میں بھی بعض لوگ ایسے
اس زمانے میں تھے، اور اب بھی بعض شاید ہوں، جو یہ کہتے ہیں کہ رفعنہ مکان علیہ جو ہے، فرمایا کہ اس پر خود تراشیدہ قصہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص ادریس تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ماں جسم آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اب یہ یہودی نظریہ تو ہے جس کو میں نے بیان کیا ہے، لیکن اگر کسی مسلمان کا یہ نظریہ ہے تو پھر اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس کی پیروی کر رہا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن یاد رہے کہ یہ قصہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے کی طرح ہمارے کم فہم علماء کی غلطی ہے، اور اصل حال یہ ہے کہ اس جگہ بھی رفع روحانی ہی مراد ہے۔ تمام مومنوں اور رسولوں اور نبیوں کا مرنے کے بعد رفع روحانی ہوتا ہے، اور کافر کا رفع روحانی نہیں ہوتا۔ چنانچہ آیت لا تفتح لہم ابواب السماء، یعنی ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، سورہ اعراف کے 41ویں آیت میں ہے، کا اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگر حضرت ادریس ماں جس میں عنصری اس آسمان پر گئے ہوتے تو بموجب نص سری آیت فیہا تحیون کہ اسی میں جیو گے، یہ آدم کے بارے میں قصہ بیان ہو رہا ہے کہ یہیں جیو گے اور یہیں مرنا ہوگا زمین میں، اعراف کی آیت 26 ہے میں یہ ذکر ہے۔ فرمایا کہ جیسا کہ حضرت مسیح کا آسمانوں پر سکونت اختیار کر لینا ممتنع تھا، ایسا ہی ان کا بھی آسمان پر ٹھہرنا ممتنع ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ اس آیت میں قطعی فیصلہ دے چکا ہے کہ کوئی شخص آسمان پر زندگی بسر نہیں کر سکتا، بلکہ تمام انسانوں کے لیے زندہ رہنے کی جگہ زمین ہے۔ علاوہ اس کے اس آیت کے دوسرے فقرہ میں جو فیہا تموتون ہے، یعنی زمین پر ہی مرو گے، صاف فرمایا گیا ہے کہ ہر ایک شخص کی موت زمین پر ہوگی۔ بس اس سے ہمارے مخالفوں کو یہ عقیدہ رکھنا بھی لازم آیا کہ کسی وقت حضرت ادریس بھی آسمان پر سے نازل ہوں گے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ حضرت ادریس آسمان پر زندہ ہیں تو پھر ان کو بھی حضرت عیسیٰ کی طرح نیچے اترنا ہوگا جو مخالفت کر رہے ہیں مسیح علیہ السلام کی۔ فرمایا کہ حالانکہ دنیا میں یہ کسی کا عقیدہ نہیں، اور طرفہ یہ ہے کہ زمین پر، یعنی عقیدہ یہ نہیں کہ حضرت ادریس دوبارہ اتریں گے۔ فرمایا اور طرفہ یہ ہے کہ زمین پر حضرت ادریس کی قبر بھی موجود ہے جیسا کہ حضرت عیسیٰ کی قبر موجود ہے۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ اگر حضرت ادریس سے کے رفع کو رفع جسمانی سمجھتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح، تو پھر حضرت ادریس کے اترنے کا عقیدہ کیوں نہیں رکھتے؟ ان کے عقیدہ اترنے کا بھی عقیدہ ہونا چاہیے۔ بس اگر دلائل دیکھا جائے تو کوئی نہیں ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے علم کلام اور دلائل اور براہین کا مقابلہ کر سکے۔ مسلمانوں پر حیرت ہے کہ ایک طرف تو ختم نبوت کے غلط معنی کرتے ہوئے یہ ماننے کو تیار نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کوئی نبی آ سکتا ہے، اور باوجود قرآن کریم کی اس خبر کے کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یعنی اور انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی مبعوث کرے گا جو بھی ان سے نہیں ملے، اس کو پڑھنے کے بعد پڑھتے ہیں پھر بھی مانتے نہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہ امامکم منکم پر غور نہیں کرتے، اور پھر ساتھ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بھی دعویٰ ہے۔ یہ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے مسیحیت اور مہدویت کا دعویٰ کر کے اور اپنے آپ کو نبی اور رسول کہہ کر نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے اور ان کے مقام کو گرایا گیا، حالانکہ یہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان ہے کہ آپ کی امت میں سے آپ سے عشق و محبت کی وجہ سے خدا تعالیٰ ایک نبی مبعوث فرمائے جس کا مقام
نبوت کا مقام ہو، ایک شخص مبعوث فرمایا جس کا نبوت کا مقام ہو، اور وہ نبوت کا مقام صرف خدا تعالیٰ سے تعلق کی وجہ سے نہ ہو، جیسا کہ سابقہ انبیاء کا تھا، کو یہ درجہ ملتا رہا، اور اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے ہی درجہ ملتا رہا اس تعلق کی وجہ سے، جن میں سے بعض نبی صاحب شریعت تھے اور بعض غیر تشریعی نبی تھے جو اپنے سے پہلے نبیوں کی شریعت پر کاربند تھے، اور اسی تعلیم کو انہوں نے جاری رکھا۔